الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آپ حضرات کے سامنے بندے نے ایک آیت کی تلاوت اور ایک حدیث شریف کی تلاوت کی سعادت حاصل کی۔ اس آیت اور اس حدیث دونوں کا تعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل سے ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ طے نہ ہوتا تو تم سب کو ایک دردناک عذاب گھیر لیتا۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، جو تم نے فدیہ حاصل کیا غزوہ بدر کے قیدیوں کے بدلے میں، اگر اللہ رب العزت کی طرف سے شروع میں ہی طے نہ ہوتا تو اس فدیہ لینے کی وجہ سے، چونکہ تم دنیا کی طرف راغب ہوئے، مال و متاع لے لیا، اس دنیا کی طرف راغب ہونے کی وجہ سے تم لوگوں پر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک دردناک عذاب نازل ہوتا۔ اور حدیث جو آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حق کو، سیدھی بات کو، سچی بات کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر جاری کر دیا ہے، اور حق بات کو اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں القاء کر دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت جسے چاہتے ہیں اپنی جو نعمت دینا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، کسی کو دنیاوی نعمت دیتے ہیں، کسی کو عقل، فہم و فراست کی نعمت دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جو نعمت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دی وہ یہ ہے کہ فاروق ہیں آپ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ آپ جو بولتے ہیں وہ سچی بات ہوتی ہے، جس بات کی آپ تائید کرتے ہیں وہ بات سچی ہوتی ہے۔ تو اس حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی مشیت سے، اللہ رب العزت کی حکم کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس طرف بھی ہوتے ہیں، چاہے ان کا دل جس طرف ہوتا ہے، دل راغب ہوتا ہے، دو کام ہیں، ایک کی طرف حضرت عمر جو ہے راغب ہوتے ہیں اور ایک سے اعراض کرتے ہیں، تو جس چیز کی طرف حضرت عمر جو ہے راغب ہوتے ہیں وہ چیز حق ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے حق کو پہچاننے کا جو ملکہ ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، اور اسی خصوصیت سے متعلق یہ آیت بھی ہے۔ غزوہ بدر کا جو واقعہ ہے وہ فرقان، یوم الفرقان ہے۔ غزوہ بدر کے دن اللہ رب العزت نے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر دیا۔ حق والوں کی تعداد 313 تھی، اور جو باطل والے تھے، غلط لوگ تھے، ظلمت کے علمبردار تھے، جن کے پاس ظلمت کے جھنڈے تھے، اس دنیا کو وہ یہ چاہتے تھے کہ ہر انسان اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارے،
ان کے پاس اس چیز کا علم تھا، شیطان ان کے ساتھ تھا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ شیطان غزوہ بدر میں کفار کے ساتھ ہاتھ پکڑ کے چلا، عین وقت میں جب اس نے فرشتوں کو دیکھا تو بھاگ گیا۔ تو شیطان بھی ان کے ساتھ تھا، ہر طرح کے شیطانی تصرفات ان کے ساتھ تھے۔ اس کے مقابلے میں رحمانی تصرفات جو ہے وہ اہل اسلام کے ساتھ تھے۔ تو اس دن جب حق و باطل کا فیصلہ ہوا اور اللہ رب العزت نے واضح فتح دلوائی مسلمانوں کو، تو اس فتح کے بدلے میں 70 کے لگ بھگ قیدی اہل اسلام کے ہاتھ آئے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، بلکہ آپ کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ ان سے مشورہ کیا کریں۔ جو لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہیں صحابہ کرام، آپ ان سے مشورہ کیا کریں کہ بھائی فلاں معاملے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ کیا اور اپنی رائے کا بھی اظہار کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ تو جانتے ہیں کہ ہم مکہ ہی سے ہجرت کر کے آئے ہیں، اور جن لوگوں سے ہم نے لڑائی کی ہے یہ کوئی اجنبی لوگ نہیں ہیں، ہم ان کے باپ کو بھی جانتے ہیں، ان کے دادے کو بھی جانتے ہیں، ہم ان کے تمام احوال سے واقف ہیں۔ فرق یہ ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہوئے، یہ ہیں تو ہمارے رشتہ دار لیکن مسلمان نہیں ہوئے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کی خیر خواہی کریں، اور خیر خواہی کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ مال وغیرہ ہم ان سے لے لیتے ہیں اور ان کو چھوڑ دیں گے۔ ہو سکتا ہے جب کل اسلام غالب آ جائے تو یہ تمام لوگ بھی مسلمان ہو جائیں، تو اچھی بات ہے کہ ہمارے اور آپ کے رشتہ دار جو ہے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، بلکہ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق نے یہ مشورہ دیا کہ فدیہ لے کر ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی رائے تمام صحابہ کرام کی تھی، اور اس میں کئی طرح کی جو ہے وہ وقتی ضروریات بھی تھی۔ وقتی ضرورت پہلے یہ تھی کہ جب اتنے زیادہ لوگ مدینہ جیسے چھوٹے سے شہر میں گئے تو آپ کو پتہ ہے وہاں ہر چیز کی قلت ہو گئی، اجناس کی بھی قلت ہو گئی، مال و متاع کی قلت ہو گئی، مجاہدوں کا سا زمانہ آ گیا، ہر کوئی جو ہے ایک وقت کی روٹی کھا رہا ہے، بالکل فقر و فاقہ کا زمانہ تھا۔ تو صحابہ کرام کی یہ مرضی تھی کہ کچھ مال وغیرہ لے لیتے ہیں، اس مال سے ہماری جو حالت ہے وہ مستحکم ہو جائے گی، آئندہ اگر یہ لوگ حملہ کریں گے تو ہم ان کا صحیح ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ لیکن تمام صحابہ کرام کی رائے یہ تھی، لیکن حضرت عمر اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ہم بھی یہی کہتے ہیں، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کو ہر شخص اپنے ہاتھ سے قتل کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق ہونا چاہیے۔ اس دنیا میں سب سے بڑا رشتہ کیا ہے؟ وہ اسلام کا رشتہ ہے۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند بتان وہم و گمان، باقی ہر رشتے کو وہم اور گمان ہمارے خیالات پروان چڑھاتے ہیں۔ ہمارے باقی جتنے بھی رشتے ہیں اسے ہم اپنے خیال سے، اپنے وہم و گمان سے پروان چڑھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو رشتہ ہمیں دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم تمام مسلمان ہیں اور بھائی بھائی ہیں، اور یہ رشتہ مشرکین کے ساتھ نہیں ہے۔ تو حضرت عمر اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ماموں زاد ہیں، چاچا زاد ہیں، کوئی ہمارا ماموں ہے، کوئی ہمارا تایا ہے، تو ہر شخص اپنے رشتہ دار کو قتل کر دے۔ اس طرح حق اور باطل خوب واضح ہو جائے گا۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین، آپ نے فرمایا نہیں، ہم حضرت ابوبکر کی رائے پر عمل کرتے ہیں اور فدیہ لے کر ان قیدیوں کو چھڑوا دیتے ہیں۔ چنانچہ قیدی چھٹ گئے، لیکن اس کے ساتھ ہی حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہو گئے، اور اتنی سخت آیت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی کہ تمام صحابہ اکرام رونے لگ گئے۔ اگلے دن جب صبح ہوئی تو تمام لوگ رو رہے، کوئی اس پلر کے ساتھ رو رہا ہے، خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے، اور اس آیت میں فرمایا کہ ما کان للنبی ان یکون له اسرا حتى یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کو فرمایا کہ تم دنیا کو چاہتے ہو، اتنا اہم معاملے میں، اتنے اہم مارکے میں ہم نے تمہیں فتح دلائی، تمہیں امید بھی نہیں تھی، تو تمہیں یہ یقین کرنا چاہیے تھا کہ فقر و فاقہ سے بھی ہم تمہیں نکالیں گے۔ ان مشرکین کا دیا ہوا مال تمہیں فقر و فاقہ سے نہیں نکال سکے گا۔ تم لوگ دنیا چاہتے ہو، اس وجہ سے تم نے فدیہ لے کر ان قیدیوں کو چھڑوا دیا، اور فرمایا کہ کسی نبی کے لیے یہ صحیح نہیں ہے
کہ وہ اپنے قیدیوں کو یوں مال و متاع لے کر چھوڑ دے، کسی نبی کے لیے بھی صحیح نہیں ہے۔ اتنی سخت آیت نازل ہوئی۔ اور دوسری آیت میں فرمایا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم، کہ اگر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو تم نے جو یہ فدیہ لیا اس کے بدلے میں ہم تمہیں ایک عظیم عذاب دیتے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے عذاب عظیم، عذاب علیم، آپ نے اس کے لفظ پڑھے ہوں گے، تمام کے تمام الفاظ عذاب عظیم اور عذاب علیم کے ہمیشہ کافروں کے لیے نازل ہوئے، مشرکین کے لیے، کہ فرعون کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ عذاب عظیم دیا، فلاں کافر کو، فلاں قوم والوں کو ہم نے عذاب دیا، یا آخرت کے اندر ہم جو ہے مشرکین کو، کافروں کو ہم عذاب دیں گے۔ لیکن یہ ایک واحد مقام ہے، اس میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہیں ہم عذاب عظیم دیتے ہیں، کہ تم نے جو یہ فیصلہ کیا، دنیا کی طرف جو راغب ہو گئے، ہمیں تم سے ایسی امید نہیں تھی، تم نے جو یہ فیصلہ کیا اس کے بدلے میں ہم تمہیں عذاب دیتے۔ چنانچہ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عذاب آ جاتا تو سوائے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے کوئی بھی عذاب سے بچ نہیں پاتا، یا تو ہلاک کر دیے جاتے یا کسی اور طرح کا عذاب اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوتا۔ تو عذاب کیوں نہیں آیا؟ عذاب نہیں آیا اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے بعد میں یہ حکم کہ قیدیوں کا خون بہانا اس کو منسوخ کرنے کا ارادہ کیا ہوا تھا، کہ بعد میں اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی کہ آپ اگر چاہیں تو قیدیوں سے پیسے لے کر انہیں چھوڑ بھی سکتے۔ اس وجہ سے بھی عذاب نہیں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ رحمت للعالمین ہے، آپ تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں، اور اللہ رب العزت تو قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم مشرکین کو بھی آپ کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں دیں گے۔ اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ آپ کی ذات رحمت کا ایسا صاحبان ہے جس سے کافر بھی مستفید ہوتے ہیں، مسلمان بھی مستفید ہوتے ہیں، اور آپ کے ہوتے ہوئے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، آپ کی ذات ایسی رحمت ہے کہ ہم آپ کے ہوتے ہوئے تو مکہ کے کافروں کو عذاب نہیں دیتے، تو ان صحابہ کو کیسے عذاب دیں گے؟ لیکن اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ اگر عذاب آتا تو سوائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام حضرات عذاب کا شکار ہو جاتے۔ تو اس آیت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت کا پتہ چلتا ہے کہ جس معاملے میں سب لوگوں نے اللہ کو ناراض کر دیا، اپنے فیصلے سے ہی صحیح، نہ جانتے ہوئے ہی صحیح، غلطی کر دی لیکن اللہ کو ناراض تو کر دیا، اس معاملے میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے ساتھ کھڑے رہے، اور آپ نے اس معاملے میں بھی اللہ رب العزت کو راضی کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں جب ابھی اسلام نہیں آیا تھا اپنی نمایاں خصوصیات کی وجہ سے مشہور تھے۔ اسلامی سال کا آغاز جیسے کہ آپ جانتے ہیں یکم محرم الحرام، یہ ایک عظیم سانحے سے شروع ہوتا ہے، اور وہ سانحہ یہ ہے کہ اس دن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے۔ تقریباً 27 ذی الحجہ کو آپ پر ایک مجوسی غلام ابو لؤلؤ فیروز نے فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے جب آپ قیام کی حالت میں تھے آپ پر حملہ کیا، 3 وار کیے اس نے زہر آلود خنجر کے ساتھ، اور آپ ان کی تاب نہ لا کر تقریباً 1 محرم الحرام کو آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اگر ہم دیکھیں تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے بڑا سانحہ یہی تھا۔ سانحے کا پتہ اس طرح چلتا ہے کہ کون سا سانحہ بڑا ہے، سانحے تو اور بھی بہت تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جیسے بند ہوئیں تو آپ نے سنا ہوگا کہ مشرکین میں عرب کے اندر دوبارہ شرک پھیل گیا، کتنے لوگ مرتد ہو گئے، جھوٹے نبی جو ہے پیدا ہو گئے، کسی نے جو ہے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر لیا، لیکن یہ تمام فتنے دب گئے۔ کوئی ان میں سے ایسا فتنہ نہیں ہے جس کا اثر آج تک ہم محسوس کریں، ایسا فتنہ نہیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے جو یکم محرم الحرام کو ہوئی، یہ ایک ایسا سانحہ ہے اہل اسلام کے لیے کہ اس کا جو اثر ہے وہ آج تک ہے، اور وہ میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح ہے۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ در حقیقت
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بند دروازے کی طرح ہے. جب تک یہ دروازہ بند رہے گا تو اسلام کی طرف فتنے نہیں آئیں گے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی صحابہ سے پوچھتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ میں شہید کر دیا جاؤں گا، اشاروں سے انہیں معلوم تھا. تو وہ صحابہ کرام سے پوچھا کرتے تھے کہ من یحدثنا عن الفتنہ، ہمیں فتنوں کے بارے میں کون خبر دے گا؟ تو کوئی صحابی بتاتا تھا کہ فتنہ جو ہوتا ہے فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ. صحابہ کرام بات کو پھیرتے تھے. حضرت عمر کا منشا جانتے تھے لیکن بات کو پھیر دیتے تھے. فرماتے تھے کہ فتنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا فتنہ اس کے گھر میں ہوتا ہے، اس کی مالداری میں ہوتا ہے، اس مال کی وجہ سے گناہ کرتا ہے، گھر والوں کی وجہ سے گناہ کرتا ہے، دنیا کی محبت آ جاتی ہے اس کے دل میں. فرمایا نہیں، میں اس فتنے کے بارے میں نہیں پوچھ رہا، میں اس فتنے کے بارے میں پوچھا ہوں تموج کا موج البحری، کہ وہ سمندر کی موجوں کی طرح موجیں مارے گا. ایک فتنہ ابھی ختم نہیں ہوگا، اس کے بعد دوسرا فتنہ آ جائے گا، عالم اسلام پورے فتنے میں گھر جائے گا. میں اس فتنے کے بارے میں. تو پھر حضرات صحابہ فرماتے تھے کہ من دونی ہا بابن معلقن، ان فتنوں کے درمیان اور اسلام کے درمیان ابھی ایک دروازہ ہے جو بند ہے. تو حضرت عمر پوچھتے کہ وہ جو دروازہ ہے یکسر ام یفتح، کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ تو فرماتے کہ توڑا جائے گا، یعنی وہ دروازہ جب ٹوٹ جائے گا تو اس کے بعد اہل اسلام پر فتنے ہی فتنے نازل ہوں گے. تو یہ دروازہ ٹوٹنا، یہ دروازہ حضرت عمر کی ذات تھی. کھلنے کا مطلب یہ کہ آدمی اپنی طبیعی موت مر جائے، اور ٹوٹنے کا مطلب یہ کہ انہیں شہید کر دیا جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یکم محرم الحرام کو شہید کر دیا گیا. اور آپ تاریخ اسلام کا اگر مطالعہ کریں تو اسی کے بعد اہل اسلام پر فتنے آئے. اس سے پہلے کوئی فتنہ نہیں تھا. سب سے بڑی بات کہ اتفاق و اتحاد تھا، فرقہ واریت نہیں تھی، اپنے جو بڑے تھے ان پر اعتماد تھا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد اہل اسلام پر طرح طرح کے فتنے نازل ہوئے. ان میں سے کچھ روحانی قسم کے فتنے تھے. لوگوں کا اپنے بڑوں پر اعتماد نہیں رہا، افواہوں پر جو ہے وہ جی فلاں برا ہے بس جی چل پڑے اس کے پیچھے. اسی طرح فرقہ واریت پھیل گئی، بدعتیں پھیل گئی، لوگوں نے اپنے اپنے مسلک بنا لیے، ہر کسی نے 1.5 انچ کی مسجد بنا لی، اتفاق و اتحاد نہیں رہا. اور طرح طرح کے لوگ جاسوسوں کی شکل میں مسلمانوں کے درمیان گھس گئے اور ان کو طرح طرح کی جو ہے وہ غلط باتوں میں الجھا دیا کہ تو اہل بیت کا حق کھایا گیا، یا اس طرح کے اور بہت سارے معاملات. تو یہ تمام فتنے دبے ہوئے تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے اور وہ دروازہ ٹوٹ گیا اور یہ تمام فتنے ظاہر ہو گئے. اور یہ اس طرح آج تک ظاہر ہو رہے ہیں کہ آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سے لے کر آج تک کبھی بھی اہل اسلام کے درمیان اتحاد نہیں ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں آج اتحاد میں ہے مسلمان؟ اتحاد ہے؟ نہیں ہے. کسی بھی دور میں مسلمانوں کا آپس میں اتحاد نہیں ہو سکا، نہ نظریاتی طور پر نہ ہی اور بہت عرصے تک جغرافیائی طور پر بھی اتحاد رہا. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قائم ہوئی تو اس وقت بھی جغرافیائی طور پر مسلمان تقسیم ہو گئے. بعض حصے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی، بعض میں حضرت علی کی. تو اس طرح مسلمان تقسیم ہوتے گئے. اور بنو امیہ کے زمانے میں بعض چھوٹی چھوٹی سلطنتیں قائم ہو گئی، اور بعد میں تو آپ نے دیکھا یہاں فلاں سلطنت ہے، یہاں فلاں مسلک ہے، وہاں فلاں سلطنت ہے، وہاں فلاں مسلک ہے، اور آپس میں غلط فہمیاں ہیں، ناچاقیاں ہیں. تو یہ تمام جو فتنے ہیں یہ اس طرح ظاہر ہوا جس طرح سمندر کی موجیں ساحل کی طرف آتی ہیں، ایک آتی ہے اس کے بعد اس سے بڑی آتی ہے جو اس کو چھپا دیتی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اس طرح فتنے آئے. یہ پہلا موقع تھا کہ جو دشمنان اسلام ہیں وہ کسی مسلمانوں کے قائد پہ حملہ آور ہوئے. آپ نے سنا ہوگا غزوہ احد کے دوران جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی تو کس طرح مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی. تو جو قائد ہوتا ہے نا قوم کا، اس پر جب کوئی حملہ کرتا ہے، اس کی جو ہے وہ زخمی ہونے کی خبر پہنچ جائے تو جو کارکن ہوتے ہیں ان کے حوصلے کم ہو جاتے ہیں. تو یہ پہلا موقع تھا کہ ایک قائد اسلام پر جو ہے وہ وار کیا اور کامیاب وار کیا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریباً 40 دن کی اذیت کے بعد شہید کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ دھمکیاں دے کر شہید کیا گیا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دی گئی. اور پھر 10 محرم الحرام کا واقعہ
جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ تو اس طرح یہ فتنے اہل اسلام پر جو ہے وہ چھاتے گئے اور مسلمان جو ہے ان فتنوں کے درمیان گھرتے گئے۔ تو یہ فتنوں کے درمیان جو ایک باب تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیات یہ زمانہ جاہلیت سے تھی۔ آپ زمانہ جاہلیت میں بھی بڑے مشہور تھے، بہت سارے خصوصیات میں، خوبیوں میں آپ مشہور تھے۔ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہ سے کہ اللہ رب العزت ہمارے اندر 40 کے لگ بھگ اس زمانے میں مسلمان تھے کہ اس 40 کے لگ بھگ مسلمانوں میں مالدار مسلمان بھی تھے۔ حضرت عثمان غنی بھی تھے، یہ بھی مالدار تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق تھے، یہ بھی مالدار تھے۔ رشتہ دار بھی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ دار تھے۔ آدمی کو جو قوت ملتی ہے وہ رشتہ داروں سے بھی ملتی ہے، لیکن کوئی بہت نمایاں بہادر نہیں تھا جس کی خصوصیت ہو۔ ایک ہوتا ہے بہادر تو ہر کوئی ہے، لیکن شیر کے اندر بہادری ایک خصوصیت کے ساتھ ہے، خاص ہے، اس میں وہ ایک نمایاں طور پر بہادر ہے۔ تو اللہ رب العزت سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ اللہم اعز الاسلام باحد العمرین، کہ اللہ اسلام کو 2 عمروں میں سے ایک عمر کے ذریعے عزت دے، غالب کر دے، فوقیت دے دے۔ ہم جو مغلوب ہیں مکہ کے اندر، ہمیں کوئی ایسا بہادر، ایسا جفاکش، ایسا پہلوان عطا کر کے ہم مغلوب نہ رہیں۔ اور 2 عمروں کا نام لیتے تھے کہ ایک عمر ابن ہشام اور ایک عمر ابن الخطاب، یہ 2۔ اور ان دونوں کی جو خصوصیات ہیں تقریباً ایک جیسی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے جاہلیت میں بھی عالم تھے۔ عالم اس زمانے میں اسے کہا جاتا تھا کہ جو قریش کے حالات کو جانتا ہو، قریش کے باپ دادوں کو جانتا ہو اور ان کی تاریخ سے واقف ہو کہ فلاں شخص ہے، فلاں کا باپ یہ ہے، اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا، فلاں سن سے اتنا سال پہلے یہ شخص جو ہے وہ فوت ہوا اور وہ فلاں شخص فلاں وقت میں پیدا ہوا۔ تو اس طرح کا علم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوا کرتا تھا۔ علم انساب کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہر تھے۔ اور دوسری خصوصیت یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر تھے۔ آپ کی بہادری بہت مشہور تھی، مکہ کے اندر یہ مشہور تھا کہ بہادر لوگوں میں سے ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلوان تھے، ہمیشہ مقابلہ لڑتے اور جیتتے تھے۔ تو دوسری خصوصیت حضرت عمر کی بہادری تھی۔ اور 2 خصوصیتیں ہو گئی، پہلی یہ کہ آپ علم انصاب میں ماہر تھے، دوسرے یہ کہ آپ بہادر تھے، اور تیسرا آپ سفارت کار تھے، سیاست دان بھی تھے۔ آپ قریش مکہ کی جو سیاسی صورتحال ہوتی اس میں آپ سفارت کاری کا عہدہ نبھاتے تھے، مقرر تھے، آپ بہت اچھی تقریر کرتے تھے۔ تو جب کسی دوسرے قبیلے کے ساتھ معاملات طے کرنے ہوتے تو آپ کو بھیجا جاتا۔ تو یہ تقریباً 3 خصوصیات حضرت عمر کی تھی۔ اور اسی طرح کی خصوصیات ابو جہل کی بھی تھی۔ ابو جہل کی کنیت ابو الحکم تھی، وہ بھی بڑا سمجھدار اور دانا تھا۔ جس طرح حضرت عمر ایک عالم تھے، عرب کے احوال سے واقف تھے، وہ بھی بڑا سمجھدار مشہور تھا کہ بڑا ذہین ہے، بڑا سمجھدار ہے، حکمتیں ہیں اس کے پاس۔ اسی طرح وہ بھی بڑا بہادر تھا، بہادری میں وہ بھی کم نہیں تھا، مشہور تھا کہ یہ بھی شخص بہادر ہے۔ اور تیسرا عہدہ اس کے پاس سرداری کا تھا۔ اگر حضرت عمر جو ہے وہ سفارت کار تھے تو ابو جہل سردار تھا۔ تو ان دونوں کی جو خصوصیات ہیں تقریباً برابر تھیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل کے درمیان 2 طرح کے فرق تھے۔ ایک فرق یہ تھا کہ ابو جہل جو ہے وہ مالدار تھا، اس کے مقابلے میں جو حضرت عمر تھے وہ غریب تھے۔ اور دوسرا فرق یہ کہ ابو جہل ادھیڑ عمر کا تھا، 40 سال کے لگ بھگ اس کی عمر ہوگی، اور جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ بالکل 27 سال کے نوجوان تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ادھیڑ عمر والے اور مالدار کو چھوڑ دیا، اور ایک درویش اور ایک جوان ساتھی کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتخاب فرمایا۔ یہ جو ابو جہل تھا یہ خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا دشمن تھا، ہر طرح سے دشمن تھا، اور لوگوں کو بھی دشمنی کے لیے ابھارتا تھا۔ یہ بات نہیں کہ لوگوں کو ابھارتا تھا اور خود جو ہے ڈرپوک تھا، خود کچھ کام نہیں کرتا تھا، بلکہ خود بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے تیار رہتا تھا۔ اس نے خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملے کیے۔ ایک دفعہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے،
آپ پر ایک بڑا پتھر لے کر حملہ آور ہوا کہ آپ کا سر کچل دوں، تو گر گیا، غش کھا کر گر گیا، اور بعد میں اس کے ساتھیوں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، تو کہنے لگا کہ اتنا بڑا اونٹ میرے پر حملہ آور ہوا جو تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا، جس کا ایک جبڑا ہی عام اونٹ جتنا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی حفاظت فرمائی۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ میں تو کچھ نہیں کر پا رہا ہوں، تو اس نے قریش کے لوگوں کو بلایا، نوجوانوں کو جو بہادر تھے انہیں بلایا اور انہیں کہا کہ دیکھو یہ شخص جو ہے اس نے 4 طرح کی برائیاں کی ہیں تمہارے ساتھ، غیرت دلائی انہیں۔ حضرت عمر بھی اس مجلس میں بیٹھے تھے۔ کہا کہ پہلی برائی اس نے یہ کی کہ دیکھو تمہارے جو آلہہ ہیں، تمہارے معبود ہیں، انہیں برا بلا کہا، شتم آلہتکم، تمہارے جو معبود ہیں انہیں گالیاں دی۔ اور دوسری برائی اس شخص نے یہ کی نعوذ باللہ کہ عیب دینکم، تمہارا جو دین ہے اس میں عیب نکالے۔ دین اسے کہتے ہیں رہن سہن، طور طریقے جو آدمی کے ہوتے ہیں، جو غیر شرعی ہوتے ہیں، جو اس زمانے میں تھے، ان میں جو عیب نکالے اس نے کہ یہ طریقہ بھی غلط ہے، وہ طریقہ بھی غلط ہے، حالانکہ ہم اس طریقے پر چلتے آ رہے ہیں۔ تو یہ برائی بھی اس شخص نے کی ہے۔ اور تیسری برائی جو اس شخص نے یہ کی ہے کہ سب آباءکم، تمہارے والدین کو برا بلا کہا کہ وہ بھی جہنم میں گیا، وہ شخص بھی نار میں گیا۔ تو تمہارے جو آباء و اجداد تھے انہیں اس نے برا بھلا کہا، اس طرح کہ انہیں کہتا ہے کہ وہ غلط راستے پر تھے، جہنم میں گئے۔ اور سفیہ احلامکم، اور جو تمہارے جو ذہن ہیں انہیں قصے کہانیوں کے ذریعے بیوقوف بناتا ہے، چونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت انبیاء سابقین کے قصے، اس طرح حضرت یوسف کا قصہ بیان کیا، اس طرح مختلف قصے بیان کرتے تھے، تو جب یہ عام لوگ سنتے تھے تو ان کے دل پر اثر ہوتا تھا، تو یہ لوگ اس کو کہتے تھے کہ یہ بیوقوف بنا رہا ہے۔ تو یہ 4 خصوصیات، یہ 4 برائیاں اس محمد نے پھیلائی ہیں نعوذ باللہ تمہارے اندر، تو تم اس کے خلاف کچھ کرو۔ اور میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر تم اسے قتل کر دو تو 100 اونٹ دوں گا اور 100 اوقیہ چاندی دوں گا۔ حضرت عمر اسی ارادے سے نکلے اور کہا کہ اول تو ان کی غیرت نے انہیں ابھارا کہ جس شخص میں یہ 4 برائیاں ہیں اسے قتل کرنا چاہیے۔ اور راستے میں تھے کہ ایک شخص نے انہیں کہا کہ تم تو نعوذ باللہ محمد تو قتل کرنے جا رہے ہو، لیکن اپنے بہن اور اپنے بہنوئی کی جو احوال ہیں ان کی خبر تو لو، وہ تو مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو فوراً اپنی جو غیرت ہے اس کا رخ اپنی بہن کی طرف گیا اور جا کے فوراً مارنا شروع کر دیا دونوں کو، اور کہا کہ بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے، وہ مجھے صحیفہ دکھاؤ۔ جب انہوں نے دکھانے سے انکار کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو صحیفہ ہے یہ وہی شخص اٹھا سکتا ہے جو روحانی طور پر بھی پاک ہو اور جسمانی طور پر بھی پاک ہو، تو یہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت مل گئی۔ دعائیں تو جاری تھی، کہا کہ پاک ہونا کیا ہوتا ہے، ہم نے تو جو خوبیاں تھیں مشرکین کے، جو خوبیاں تھیں زمانہ جاہلیت میں، ان سب کو حاصل کیا ہوا ہے، بہادر بھی ہم میں، سخی بھی ہم میں، غیرت مند بھی ہم میں، علم بھی ہمارے پاس ہے، سیاسی مدبر بھی ہم میں، تو یہ پاک ہونا کیا ہوتا ہے، تو میں جاتا ہوں پاک ہونے کے لیے۔ چنانچہ تلوار لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور مسلمان ہو گئے۔ تو یہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی تھی وہ بدل گئی۔ اور میں نے آپ کو جس طرح ذکر کیا کہ یہی 3 خصوصیات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخر زمانہ تک رہی۔ آپ ایک بہترین سیاسی مدبر کے طور پر دنیا میں مشہور ہیں۔ اگر آپ پوری دنیا کی تاریخ کا اندازہ لگائیں تو کتنے ایسے کام ہیں جو پہلی دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے۔ پولیس کا محکمہ بنایا، یہ جو ہجری تقویم ہے اس کو بھی حضرت عمر نے جو ہے رائج کیا۔ نئے شہر بسائے، کتنے نئے شہر بسائے، یہ بصرہ، یہ کوفہ، اور یہ جو موصل کے شہر ہیں، یہ جو عراق کے اندر آپ مشہور ہیں، سنتے رہتے ہیں، ان کے بانی کون ہیں؟ حضرت عمر۔ اسکول اور کالج جو اس زمانے کے حساب سے تھے وہ خود بناتے بھی تھے اور ان کے اندر اپنی طرف سے اساتذہ کو بھی متعین کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور مختلف صحابہ اکرام کو قرآن کی تعلیم کے لیے اور دین کی تعلیم کے لیے، فقہ کی تعلیم کے لیے آپ خود بھیجتے تھے۔ تو یہ جو خصوصیات ہیں یہ ہمیشہ حضرت عمر میں رہی۔ اسی طرح بہادری، حضرت عمر کی بہادری بھی آپ نے واقعات سنے ہوں گے، کس طرح دشمنان اسلام کو للکارا۔ جب ہجرت کا واقعہ ہوا تو تمام ہی تقریباً لوگ چھپ چھپا کر ہجرت کر گئے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ کے اندر اعلان کیا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی بیوی جو ہے وہ بیوہ ہو جائے
اور اس کے بچے یتیم ہو جائیں تو وہ آئے اور مجھے مکہ سے جانے سے اور ہجرت کرنے سے روکے، تو انشاءاللہ اس کی بیوی جو ہے وہ بیوہ ہو جائے گی اور بچے یتیم ہو جائیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیات ہمیشہ رہیں۔ اسی طرح علم کی جو خصوصیت تھی جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، اس میں تو اللہ رب العزت کی طرف سے کئی تائیدیں آئیں۔ تقریباً 20 مقامات پر اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافق فیصلہ نافذ فرمایا۔ کتنے ہی مقامات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے حضرت عمر کی طرفداری فرمائی، اور 20 مقامات پر ان میں سے ایک مقام واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہ جو مقام ابراہیم میں 2 رکعتیں طواف کی نیت سے پڑھتے ہیں، حضرت عمر نے فرمایا میری خواہش ہے کہ یہاں میں یہ میرے دادا ابراہیم کی جو پاؤں کے مقام ابراہیم ہے، یہاں میری خواہش ہے کہ میں اپنے جو ہے دادا کی جگہ پر 2 رکعتیں نفل پڑھا کروں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمام مسلمانوں سے کہ تم بھی پڑھا کرو۔ اسی طرح بے شمار امور میں اللہ رب العزت نے حضرت عمر کے قول کی تائید کی۔ بے شمار امور ہے جن کا احاطہ اس وقت مشکل ہے، تو بتانا مقصود یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذات تھی وہ ایک انتہائی خصوصیات کی اور اعلیٰ صفات کی حامل ذات تھی، اور سب سے اہم خصوصیت اس کی یہ تھی کہ وہ اسلام اور فتنوں کے درمیان ایک بند دروازے کی طرح تھی۔ جب وہ دروازہ ٹوٹا تو اس پر جو ہے وہ فتنے اسلام پر جو ہے وہ ظاہر ہونے لگ گئے۔ حضرت یکم محرم الحرام کا دن یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عظیم سانحے کی یاد ہمیں کراتا ہے کہ کس طرح غیروں نے ہمارے ایک قائد کو شہید کر دیا، اور یہ جو قائد تھے اور ان کے جانے کی وجہ سے کس طرح اہل اسلام پر مشکلیں آئیں۔ لیکن دوستو ان کی جو خصوصیات ہیں جن میں علم بھی ہے اور جن میں سیاسی تدبر بھی ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے۔ ہمیں یہ چاہیے جس طرح وہ عدل کرتے تھے ہم بھی اسی طرح عدل کریں، جس طرح ان کی طبیعت میں حق شناسی تھی ہم بھی اس طرح حق کو پہچاننے والے بن جائیں، اور جس طرح وہ علم سے محبت کرنے والے تھے اور بہادر تھے اس طرح ہم بھی علم سے محبت کرنے والے اور بہادر بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔